کہاں سے چھیڑوں افسانہ کہاں پر تمام کروں، کہاں سے چھیڑوں افسانہ کہاں پر تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ درد معدہ گدی کے موضوع پر حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو میں درد معدہ اعصابی کا موضوع اور درد معدہ عضلاتی کا موضوع بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت زیر بحث موضوع ہے درد معدہ گدی۔ اس کو سادہ زبان میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ معدے میں ہونے والا درد گرمی کی زیادتی سے ہونے والا درد۔ اب سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ گرمی سے ہونے والا درد۔ بعض پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں گرمی بہت ہے، معدے میں گرمی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ گرمی ہے، ادھر ابھی پروٹھا چولہے پر ہوتا ہے اور ادھر جلن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان میں فرق کرنا مریضوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بارے میں آپ کو آگاہی کروں گا کہ آپ اپنا محاصرہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، معائنہ کریں کہ آپ کو کیا واقعہ ہی گرمی سے ہونے والا درد معدہ ہے، اور اس کی چند ایک میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں گرمی سے جو درد معدہ ہوتا ہے نا، اس کی کیا علامات ہیں۔ فار ایگزامپل، گرمی کی شدت و تیزی سے ہونے والے درد معدے والے مریض جو ہوتے ہیں وہ گدی گشائی پردے میں اگر سوزش ہو تو آنتیں بھی سوزشناک ہو کر درد کرنے لگتی ہیں۔ یہ مین پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لیا ہے نا کہ اگر گرمی کی زیادتی سے درد معدہ ہوگا تو آنتیں بھی سوزشناک ہوگی۔ یہ جو قمیض کا آخری پوائنٹ بٹن ہوتا ہے نا، عام آدمی یہ اس بات کو سمجھے، وہ ادھر جو انگلی رکھتا ہے وہ درد معدہ یعنی معدے کے ذاتی جو درد کا معدے کا منہ ہوتا ہے نا، اس میں درد ہوتی ہے۔ تو اس میں جو گرمی کا درد معدہ ہوتا ہے، اس میں جو نیچے آنتیں ہوتی ہیں نا، وہ ضرور متاثر ہوتی ہیں۔ اور اس کا ایک اور اس میں علامات نوٹ کر لیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے کہ غم و غصہ، چڑچڑاپن اور بات برداشت نہ کرنا سوزش گدد معدہ کا سبب بن کر فوراً پیٹ درد ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہے۔ اس کے بعد ایک مادی اسباب بھی ہے۔ مادی اسباب کو سمجھیں کہ اس میں گوشت خوری خصوصاً خشک اشیاء کا کثرت سے استعمال سوزش معدہ کا سبب بن کر درد پیدا کرتا ہے۔ آنتوں میں مروڑ اور ٹھہر ٹھہر کر درد ہونے لگتا ہے۔ ایسے مریض کو قبض نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جو مریض کہتا ہے نا کہ مجھے گرمی کی وجہ ہے، گرمی ہو گئی ہے، اس کو پھر یاد یہ بھی بات رکھنی چاہیے کہ قبض نہیں ہوگی اس کو۔ ایسے مریض کو قبض نہیں ہوتی۔ تمام خشک گرم غذا دوا درد میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور ایسے مریض کے لیے چائے بھی درد کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلاً وہ چائے بھی پیے نا تو اس کو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا فائنل ہو چکا نا کہ اس کو گدی طریق یعنی گرمی کی تیزی سے ہی ہونے والا درد ہے۔ لہذا گرمی کی زیادتی سے درد معدے ہونے والے مریض کو کفیاتی نفسیاتی طور پر اعتدال پر لائیں اور جو چبا کر کھائی جائیں وہ غذا نہ دیں۔ جسے ہم چبا کر کھاتے ہیں وہ غذا استعمال نہیں کروانی، بلکہ ایسی دعا یا غذا دینی ہے جو پینے والی ہوں۔ فار ایگزامپل، نشاستہ دار چیزیں، ڈبل روٹی، دلیا، کھچڑی، ساگو دانہ، چھلکا، اسبگول، سبزیوں میں توری، ٹنڈے، پیٹھا، مولی، گاجر، مونگرے استعمال کرائیں۔ اگر مریض ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو یاد رکھیں گرمی سے ہونے والا جو درد معدہ ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پائے جائے گا، ورنہ وہی اوپرازول مسلسل کئی مہینے خالی پیٹ کیپسول کھانا پڑتا ہے، ساتھ میٹرونیڈازول، حروف عام میں فلیجل یا کوئی بھی ساتھ پھر درد ہونے والی دوائی وہ مریض کھاتا رہتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعائیں فائدہ کرتی ہیں اور کھانی بھی چاہیے اگر کوئی مریض میں ایسی علامت پائی جاتی ہے. لیکن دیسی طریقہ علاج سے میں نے آپ کو غذائی چارٹ دیا ہے. دیکھو باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلان ڈاکٹر صاحبہ مہر غذائیت، تو مہر غذائیت سے پوچھا جائے کہ کلونجی کے نیچے مزاج لکھ کر دیں یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹ کے لیے ٹھیک ہے، کلونجی میں شفا ہے. بھائی ایسا نہیں ہے، نیچے لکھیں. وہ جو سرجن ہیں جو بڑے بڑے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، ہم نفی نہیں کرتے کسی کی بھی بات، جو ہے نا وہ نالج کی ہے کہ وہ کلونجی کے نیچے بڑے بڑے مریض، دل کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ جو ہوتے ہیں ہارڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ان کو سلام ہے، ٹھیک ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں، ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بھائی وہ مہر غذائیت تو نہیں ہے نا، وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ضرور ہیں. وہ مریض کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ خشکی گرمی کی ذاتی ہوگی ہے، دھڑک رہا ہے، تو آپ نے گرم غذائیں نہیں کھانی کوئی بھی، ان کو بتا دیتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ جو مریض کہتا ہے وہ ڈاکٹر نے بتایا ابھی کلونجی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو عضلاتی گدی یعنی خشک گرم مزاج رکھتی ہے. اب سادہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فائدہ کرتی ہے، وہ کئی بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مہر غذائیت وہی ہوتا ہے جو غذا کے نیچے اس کا مزاج لکھے. فار ایگزامپل گلاب کے پھول ہیں، مولی ہے، وہ اس کے نیچے لکھے کہ مولی کیا ہے. اب وہ سادہ زبان میں تو لکھ سکتا ہے ٹھنڈی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مولی جو ہے نا وہ گرم تر گدی اعصابی ہے، جس طرح کلونجی کا مزاج عضلاتی گدی ہے، ٹھیک ہے. گلاب کا پھول اعصابی گدی یعنی تری اور گرمی اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ وجہ ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنے یہ تحقیق مکمل کرنا کہ آپ کو واقع ہی درد معدہ گدی یعنی گرمی کی ذاتی سے ہونے والا درد ہے یا عام درد معدہ ہے.